آداب دوستو، میں ہوں اقدیم سیر. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پہ یوٹیوب چینل. کل تاریخ کا ایک اور متنازع ترین فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کے بعد جہاں پاکستان تحریک انصاف کو بے دخل کرنے کا جو عمل تھا، جو کئی سالوں سے جاری تھا، وہ کسی حد تک پایہ تکمیل کو پہنچا. ان کی سیاسی حیثیت کو خراب کرنے کی جو کوشش کی گئی، اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے. یہ تاریخ کا ایسا فیصلہ ہے کہ جس کو ہمیشہ برے لفظوں میں یاد رکھا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے عدلیہ کے اوپر یا انصاف کے معاملے میں یا انصاف کے تابوت میں جو آخری کیل ٹھونکا گیا، اس سے عدلیہ کے نظام پر پہلے بھی سوالیہ نشان تھے. اب مزید جو ہے اس پر تحفظات شروع ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا کی طرف سے یا عوام کی طرف سے ایک شدید غم و غصے کی کیفیت ہے. اور ظاہر ہے میں یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہیں کہہ رہا. پاکستان مسلم لیگ نون کے صحافی، جن پر ہم ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ یہ نون لیگ کے صحافی ہیں، ان صحافیوں کی طرف سے بھی یہی بیانات آئے کہ ایک متنازع فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے جو اثرات ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہوں گے. آج نہیں تو کل جس بینچ نے، اور یہ تاریخ میں پہلی بار شاید پاکستان میں ہوا ہے کہ اکثریتی فیصلے کو اقلیتی فیصلے نے مسترد کر دیا ہے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اکثریت ججز نے فیصلہ دے رکھا تھا، اس فیصلے کو مسترد کر دیا گیا ہے. خود جو عدلیہ ہے، جو سپریم کورٹ ہے، جو ہائی کورٹ ہے، اس کے وجود پر جو ہے وہ سوالیہ نشان لگ گیا کہ کیا آپ اپنے ہی فیصلوں کو ایک دفعہ دینے کے بعد دوبارہ ان فیصلوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. دوسرا، اس فیصلے پر تنقید اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بارے میں پہلے ہی رائے موجود تھی کہ کیا فیصلہ آنا ہے. جیسا کہ فیصل واڈا کی گفتگو آپ نے سنی کہ اس نے کہا کہ میں تو 1.5 سال پہلے کہہ رہا تھا یہ فیصلہ آئے گا. تو عموماً سیاستدانوں کی طرف سے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں نہیں آیا، لیکن سیاستدان مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے یا دیگر جو سینیٹرز ہیں، ان کی زبان پر یہ فیصلہ موجود تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا. تیسرا، جو کل حامد خان کے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر ججز کی گرما گرمی ہوئی، لگ رہا ہے کہ اس فیصلے پر کہیں نہ کہیں اس کے بھی اثرات جو ہے وہ موجود ہیں. مگر اس سب کے باوجود نون لیگ جو ہے اب وہ 2 تہائی اکثریت حاصل کر چکی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں 2 مرتبہ دو جماعتوں کو یا 2 وزراء اعظم کو یا صدروں، ایک ذوالفقار بھٹو کو اور دوسرا مشرف کو، 2 سیاستدانوں کو جو ہے وہ اکثریت ملی، اور دونوں کا انجام پاکستان کی تاریخ میں کچھ اچھا نہیں ہوا. آج شہباز شریف صاحب کو ظاہر ہے 2 تہائی اکثریت مل گئی ہے. تو یہ بھی ایک سلسلہ بحث کا چل نکلا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی کیا یہی سمجھیں گے کہ میں عوام کی طاقت سے آیا ہوں اور میرے پاس اب 2 تہائی اکثریت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے چھوڑ کے گئے یا اندر ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن میں ہیں، ان کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک ایسی پارٹی جس کو 17 سیٹیں بھی نہیں ملی تھیں، آج اس سیاسی پارٹی کو 100 سے زائد سیٹیں دے دی گئی ہیں، 2 تہائی اکثریت دے دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ ڈیموکریسی کا سفر کرتے کرتے ڈاکوکریسی بن گئی ہے. اور ایک ایسا نظام اس ملک پر مسلط کیا گیا ہے کہ وہ پارٹیز جن کی قومی اسمبلی میں 1-2 سیٹیں ہیں، ان کو ایکچوئل سیٹوں سے بھی زیادہ سیٹیں دے دی گئی ہیں مخصوص نشستوں کی بنیاد پر. تو بہرحال یہ جو بحث ہے، یہ ظاہر ہے ایک بڑا متنازع فیصلے آنے کے بعد میڈیا کے اوپر اس پر بحث چل رہی ہے. اور میں نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف تو کجا کہ وہ یہ بحث کر رہے ہیں یا وہ اس پر لڑائی کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ، اپنے صحافی اس فیصلے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ مستقبل میں اس کے اثرات بہت برے ہوں گے. صلاح الدین، جس طرح جج صلاح الدین شاید نام بتایا جا رہا ہے، کہ وہ کیس سے الگ ہو گئے تھے، تو یہ بھی ایک تاریخ میں ایک نئی مثال ہے کہ وہ لوگ ریویو پٹیشن سن رہے ہیں جو پہلے والے فیصلے میں موجود بھی نہیں تھے. تو اس پر بھی ایک اعتراض جو ہے وہ ظاہر بنتا ہے کہ یہ بھی کیا قانون کو کوئی نئے انداز میں جو ہے کیا گیا. تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جہاں عدالتوں پر نظام انصاف پر شب خون مارا گیا، وہاں یہ بھی جواز تلاش کر لیا گیا کہ جس سیاسی پارٹی کو دیوار سے لگانا ہے، اس کے لیے آسان ترین طریقہ ہے کہ آئینی بینچ بنائیں، اس کو دیوار سے لگا لیں.
پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ 1.5-2 سال سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سب سے پہلا تو ظلم قاضی سائزہ نے کیا، جس کو تاریخ ہمیشہ سیاہ لفظوں میں یاد رکھے گی کہ اس نے بلے کا نشان چھینا. پھر اس کے بلے کے نشان چھیننے کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کے فیصلے کو رد کیا. 12 جولائی والا فیصلہ، اس پر ہم تفصیل سے بات کر بھی چکے ہیں. تو یہ ساری گیم جو ہے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو امید تھی کہ شاید کہیں ان کے فیصلے کی سنوائی ہو جائے اور کہیں نہ کہیں ان کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ مل جائے. ظاہر ہے اگر ان کو مخصوص نشستیں مل جاتی تو قومی اسمبلی کی صورتحال بہت تبدیل ہو جاتی اور شاید پاکستان مسلم لیگ نون کو بوریا بستر گول کرنا پڑتا. مگر جو طاقتیں ان کو آشیرواد کے ساتھ سیاست میں لے کے آئی ہیں، یعنی حکومت میں لے کے آئی ہیں، ظاہر ہے وہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا شہباز حکومت جو ہے وہ اقتدار سے باہر جائے، کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ تابع داری کے اندر پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوا ہو جس طرح شہباز شریف پیدا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب مشرف جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے طور پر پاکستان میں مسلط ہوا تو پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے اس کے لیے دست راست کا کردار ادا کرتی رہی. مگر ایک وقت آیا کہ اس کو ہٹانے میں بھی پاکستان مسلم لیگ کاف نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا. تو وہ اپنی آمریت میں باقیات تلاش کر رہا تھا اور مسلم لیگ کاف جس کو اس نے ہمیشہ سپورٹ کیا وہ اس کی باقیات میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکی. تو یہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے جن لوگوں کو اکثریت ملتی ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو اکثریت ملی تو وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میرے پاس 2 تہائی اکثریت ہے اور میں عوامی حکومت بنا چکا ہوں اور اب مجھے کوئی چھیڑ نہیں سکتا. یہی کام مشرف کہتا تھا کہ میرے پاس 2 تہائی اکثریت ہے. مگر بات یہ ہے کہ 2 تہائی اکثریت والوں کا انجام اس لیے برا ہوتا ہے کہ وہ ان کے گردن میں ایک بڑا سریا آ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. اب اگلا لایا عمل 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جب مسلم لیگ نون کو 2 تہائی اکثریت مل گئی ہے تو ظاہر ہے وہ 27ویں ترمیم منظور کریں یا 28ویں کریں یا 29ویں کریں یا قانون کے اندر پے در پے ترامیم کرتے جائیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور ایسا ہوگا، آپ دیکھیے گا کہ وقت کے ساتھ آنے والے وقتوں میں بہت ساری قوانین میں تبدیلیاں آئیں گی، بہت ساری تبدیلیاں ترمیم کے نام پر کی جائیں گی اور بہت سارے جو ہیں وہ فیصلے ایسے ہوں گے جو پاکستان کے نظام سیاست کو اور نظام انصاف کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیں گے. اور اقلیتی ایسی پارٹیاں جو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو تاریخ جو ہے وہ بڑے برے لفظوں میں یاد رکھے گی. اور اس کے بعد ابھی میں سوشل میڈیا کے اوپر مختلف صحافیوں کی گفتگو سن رہا تھا تو بڑی واضح انداز میں کہا گیا کہ یار جس پارٹی کے پاس 17 سیٹیں بھی نہیں ہیں اس کو اتنی 100 تک سیٹیں کیسے مل سکتی ہیں. تو میں نے وہاں ایک جگہ پہ کہا بھی کہ دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ جو پارٹی پہلے ہی اپنی نشستوں کی بنیاد پر نہیں بنی تو اس حکومت کو آپ 500 اور نشستیں بھی دے دیں تو اس حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو نظام حکومت جس کو ہم آج ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں جو اس ملک پر مسلط کیا گیا وہ نظام تو آلریڈی فارم 45 کے تحت کیا گیا، فارم 47 کے تحت کیا گیا. تو جب فارم 45 اور فارم 47 کی جو بحث ہے اس کے بعد جو ایک نظام مسلط کیا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فارم 47 کی حکومت کیا کسی صورت بھی اس نظام کو بہتر ہونے دے گی؟ تو یہ جو پہلے ہی 2 چور دروازے سے اقتدار میں داخل ہوئی ہیں اور کسی اور کے آشیرواد سے داخل ہوئی ہیں، ڈیفینیٹلی اب ان کو جتنی مرضی میں سیٹیں دے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی جہاں تک بات پاکستان تحریک انصاف کے اگلے لاہے عمل کی ہے تو یہ سیدھی سی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے آپ دوبارہ بھی ریویو میں جائیں اور جتنے بھی اس کے اوپر جو ہے کوشش کر لے کہ کیونکہ جب بڑی ہستیوں نے خاص کر کے عمران خان کے جو 2 معاملات سب سے بڑے خراب ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس کے بڑے خراب تھے، دوسرا پاکستانی سیاسی پارٹیوں سے ان کے تعلقات بڑے خراب تھے. تو جب تک ان 2 جماعتوں کی ایک پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ایک پاکستان جو ہماری سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جب تک اس کو وہ آشیرواد نہیں ملے گا، عمران خان جتنی بھی کوشش کر لے اس کو وہ اقتدار حاصل نہیں ہو سکتا. اب عمران خان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ضد چھوڑ کر پہلے والے راستے سے ہی اقتدار میں داخل ہونا ہے یا کوئی سیاسی پارٹی سے مذاکرات کر کے اس نے اقتدار میں داخل ہونا ہے. اچھا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ظاہرہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو حامد میر نے ابھی دنیا کے ایک پوڈ کاسٹ میں بڑی واضح انداز میں کہا کہ اس نے کہا اگر نہیں چاہتی تو برسٹر گوہر علی امین گنڈا پور کس طرح اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں، کس طرح وہ پیغام رسانے کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور انہوں نے بڑی واضح انداز میں کہا، وہ پوڈ کاسٹ سن بھی سکتے ہیں، اور انہوں نے بڑا دلیل کے ساتھ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک عرصے تک جو ہے کوشش کرتی رہی ہے اور شٹ اپ بھی کر رہی ہے کہ وہ عمران خان سے بیک ڈور مذاکرات چاہتی ہے اور وہ مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے اس کی ایک الگ وجہ ہے کہ عمران خان خود جب چاہیں گے وہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں
جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان کے ساتھ تو کوئی مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہے، تو عمران خان اس وقت بے شک ایک مشکل جگہ جو ہے وہ مقام پر کھڑا ہوا ہے، ایک اہم کنارے پر کھڑا ہے، یا اس نے ڈوبنا ہے یا اس نے ہمیشہ کے لیے باہر آنا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو سیاسی نظام بنا دیا گیا ہے، اور یہ 12 رکنی جج، پہلے 13 تھا، ایک جج صاحب جو ہے وہ صلاح الدین صاحب نے بینچ سے تعلقی کی تو 12 لوگ رہ گئے. تو ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا وہ فیصلہ ظاہر ہے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. لیکن متنازع فیصلہ، آپ اس کو جتنا بھی ڈیفینڈ کر لیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں مل سکتی تو بھی مسلم لیگ نون کو دے دی جائیں. بھائی اس پارٹی کو 3 مخصوص نشستیں دے دی جائیں جس کے پاس اپنی 2 نشستیں ہیں. اس پارٹی کو 2 نشستیں دے دی جس کے پاس اپنی 1 نشست ہے. اس پارٹی کو 50 نشستیں دے دی جس کے پاس اپنی 2 نشستیں، 4 یا 5 نشستیں ہیں. تو یہ جو ایک چکر ہے، آپ اس کو ذرا دیکھیے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں ان لوگوں کی اپنی نشستوں کی تعداد دیکھیے، اور جو ان کو مخصوص نشستوں کے انداز میں ان کو تحفۃً سیٹیں دے دی گئی ہیں جو ان کی بنتی بھی نہیں ہیں. اور اس کے باوجود وہ شہباز شریف جو ہر سٹیج پر، ہر فورم پر کہتا ہے کہ ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی، اس کی کل کی یہ گفتگو تھی، اس کا یہ بیان تھا کہ اس فیصلے کے بعد قانون اور آئین کی بالادستی ہوئی ہے. یعنی کمال یہ ہے کہ جب فیصلے آپ کے حق میں آئیں تو قانون آئین کی بالادستی ہے، جب فیصلے آپ کے خلاف آئیں تو اس وقت مریم نواز سمیت آپ لوگ تمام پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں گالیاں دیتے ہیں جس کو، ان کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو دوغلی پالیسی ہے، اس پالیسی کا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بہت نقصان ہوگا. آج نہیں تو کل 2/3 اکثریت والے وزراء اعظم کا، صدر کا جو انجام ہوتا ہے یہاں پر یہ ہوگا. اور ہم دیکھیں گے شہباز شریف جتنی بھی تابع داری کر لے، ایک وقت آئے گا کہ یہی نظام، یہی طاقت اور اشرافیہ اس سے اکتا جائے گا، اور پھر یہ مختلف ممبرز پر اسٹیجوں پہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور میرے ساتھ زیادتی کرنے والے طاقتور لوگ تھے، مجھے لے گیا اور مجھے نکال دیا. اور یہ بھی نواز شریف کی طرح یہی گردان پڑیں گے کہ مجھے کیوں نکالا. بہت شکریہ.